جو ممبر جو ہے یا جو بھی بلڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, بلڈ اویلیبلٹی پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کا ایک پراپر انٹروڈکشن ہو. اور اس لیے بلڈ ایکٹیوسٹ کو ہم نے ہی متعارف کرایا اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بندہ جو بلڈ چین کا ممبر ہو یا کسی بھی بلڈ اویلیبلٹی پہ کام کرنے والے آرگنائزیشن کا ممبر ہو, تو وہ خود کو ایز اے بلڈ ایکٹیوسٹ ہی انٹروڈیوس کرے. اس سے کافی اویئرنیس آتی ہے. اس کے بعد مختلف پرابلمز ہم نے جو آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ ڈیٹیل سے یوٹیوب اور اس پہ پڑے ہوئے, لیکن میں صرف ان کا اس کو تقسیم کروں گا اس طرح. ایک یہ ہے کہ ابھی بلڈ ڈونیشن کتنا ہو رہا ہے اور ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے سامنے کتنی مطلب پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہے. تو سب سے پہلے پاکستان میں اس طرح نہیں ہے کہ بلڈ ڈونیشن کم ہو رہا ہے. بلڈ ڈونیشن تقریباً 0.6% آف دا پاپولیشن آف پاکستان کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا فگر ہے, 0.6% پاپولیشن ریگولر بلڈ ڈونیٹ کر رہی ہے. لیکن آگے پرابلمز اتنی ہے, بیماریاں اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پرابلم, یہ جو بلڈ ہے 0.6% یہ ناکافی ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے باہر ہاسپٹلز میں اور بلڈ بینکس میں اور تھیلیسیمیا سینٹر میں آپ کو شارٹیج نظر آئے گی. تو 0.6% کے بجائے اس کو امپروو کرنا ہے. اگر یہ تمام کے تمام مسائل بھی ایگزسٹ کر رہے ہو, لیکن یہ 0.6% اگر امپروو ہو جائے 3% پہ, تو جتنی بھی پرابلم ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں اس سچویشن میں, جتنے بھی ڈیزیز ہے, یہ سارے کے سارے کور ہو جائیں گے. ایک تو یہ سین ہے. تو اس کو ہم نے بلڈ ڈونیشن ہمیں امپروو کرنا چاہتے ہیں بلڈ چین کے تھرو اور بلڈ آرگنائزیشن کے تھرو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بلڈ ڈونیشن کے کیا کیا فائدے ہیں, ایک ہی چیز ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. کون کون سے بندے بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ لوگ پھر کائنڈلی وہاں پہ دیکھ سکتے ہو, یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہو, ساری فیس بک پہ بھی دی ہے. تیسرا یہ کہ یہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہیومن باڈی میں تقریباً 4 to 6 لیٹر بلڈ ہوتا ہے. 4 to 6 لیٹر بلڈ ہوتا ہے, اور اس میں صرف ضرورت جو ہے 4 لیٹر کے ہوتے ہیں, جو باقی 2 لیٹر ہوتا ہے وہ ایکسٹرا پڑا ہوتا ہے. تو یہ ایکسٹرا 2 لیٹر میں سے صرف آدھی لیٹر سے بھی کم جو ہے بلڈ ڈونیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک بات جب لوگوں کو سمجھ آ جائے, لوگوں کو ہم اس کی اویئرنیس دے دیں, تو کافی وہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے فائدے کہ مطلب جو بندہ بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کی جو باڈی ہے وہ بلیڈنگ کے ساتھ عادی ہو جاتی ہے. کل کو خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ان کی باڈی اس بلیڈنگ کے ساتھ عادی ہو چکی ہوتی ہے, ان کو اتنا نقصان نہیں ہوتا بنسبت اس کی جو بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتی. اس طرح بہت ساری چیزیں وہ آپ لوگ پھر انشاءاللہ میں لنک شیئر کر لوں گا تاکہ یہ چیزیں زیادہ لمبی نہ ہو جائے. تو ایک تو بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے یہ مسئلے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ کون سے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ بلڈ ڈیمانڈ میں ہے. 3% آف دا پاپولیشن بلڈ ڈیمانڈ میں ہے. اور ایلیجیبل پاپولیشن جو ہے پاکستان کی, یعنی پاکستان کی کتنے پرسنٹ لوگ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, وہ 33% ہے. لیکن اس میں صرف 0.6% لوگ جو ہے ابھی کر رہے ہیں, اور ابھی اس کو امپروو کرنا چاہیے 3% ہوئے. اس کے بعد جو ہے پرابلمز ہے. پرابلم کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے وہ چیزیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ بلڈ کنزیوم ہو رہا ہے پاکستان میں, ٹاپ پہ تلیسیمیا ہے. تلیسیمیا میں شارٹلی اگر بتاؤ تو 55,000 رجسٹرڈ پیشنٹ ہے, اور 50,000 سے اباؤ ان رجسٹرڈ پیشنٹ ہے, جس کی وجہ سے تقریباً ہمارا بہت سارا جو بلڈ ہے وہ کنزم ہو رہا ہے. لیکن وہ جو مسئلہ ہے وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے جو کہ تلیسیمیا کی جو پیشنٹ ہے اور ان کے لیے بلیڈنگ مسلسل ڈونر جو ہے بلیڈ ہو رہی ہے. مسئلہ ابھی یہاں پہ آ رہا ہے کہ ہماری پاکستان میں 7% آف دا پاپولیشن جو ہے تلیسیمیا مائنر ہے, اور یہ تقریباً 1 کروڑ سے لے کر 1 کروڑ 20 لاکھ تک جو لوگ ہیں وہ تلیسیمیا مائنر ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تلیسیمیا مائنر شادی سے پہلے ڈائگنوز نہ ہوئے اور انہوں نے درمیان میں شادی کی, تو ان کے بچوں میں تلیسیمیا میجر کے بچے پیدا ہوں گے. تو اس کی پاپولیشن جو ابھی 50,000 سے لے کر 1 لاکھ تک تلیسیمیا میجر کے بچے ہیں, یہ مزید آگے جو ہے اس کا وہ زیادہ ہوگا, اور اس پہ کام کرنا ہے, تلیسیمیا کا روک تھام کرنا ہے, مختلف اویئرنیس ایکٹیویٹیز ہم اس کے لیے کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. تو ایک تلیسیمیا ہے. اس کے بعد دوسرا جو پرابلم ہے وہ پیگننسی ریلیٹڈ انیمیا ہے. پیگننسی ریلیٹڈ انیمیا اس کو بولتے ہیں کہ ہماری جو فیمیلز ہوتے ہیں وہ نارمل ڈائٹ لیتے ہیں, لیکن جو کہ ایک فیمیل پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کو 3 مہینوں سے پہلے, پیگننسی سے 3 مہینوں سے پہلے اس کو تقریباً 2.5 بندوں کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. ایک وہ اپنی خوراک, دوسری ان کے جو بچہ ہے مطلب ان کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے ان کی خوراک, اور تیسرا یہ کہ اس بچے میں آرگنز بن رہے ہیں تو اس کی خوراک. تو تقریباً 2.5 لوگوں کی خوراک ان کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہمارے گھروں میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. تو جب
فیمیل پریگننٹ ہوتی ہے, ان کی بچہ بن رہا ہوتا ہے, تو ساری جو نیوٹریشن ہے وہ بچے کی طرف چلا جاتا ہے. آخر میں جب ڈلیوری کا ٹائم آ جاتا ہے تو اس کو بلڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اس کا روک تھام کرنا ہے, اور یہ اگر ہم صحیح ڈائٹ لے لیں اور ساتھ میں نیوٹریشن ٹائم پہ لے لیں تو یہ تقریباً 80% جو پریگنینسی ریلیٹڈ انیمیا یہ ختم ہو جائے گی. تیسرا اس کے بعد جو ہے ایکسیڈنٹس ہے. پاکستان میں موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹس, فائر آرم انجریز اور روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ یہ بہت زیادہ ہے, جس میں ایمرجنسی میں وہ ہوتی ہے. اب داری ابھی اس پہ فی الحال کام نہیں کر رہے, لیکن آگے اگر اللہ نے توفیق دی تو اس پہ بھی ہم کام کریں گے کہ اس کو کس طرح کم کرنا ہے. باقی ممالک نے اس پہ کام کیا ہوا ہے, اور ان کی جو ٹریفک قوانین ہے وہ اتنے اسٹرکٹ ہے کہ اس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ مسئلے حل ہوئے ہیں. فورتھ پہ پھر ڈائلیسس والے پیشنٹ آتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی پانی کا خیال نہیں رکھتے, ہمیں کتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے دن میں اور اس کی صفائی کا کیا مقدار ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہمارے 40 ایج کے پلس جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ابھی پچھلے 5 سے 10 سالوں میں کڈنی پیشنٹ بہت زیادہ ہو گئے, اور اس کی وجہ سے ان کو ڈائلیسس پہ ڈالنا پڑتا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے ان کو ریگولر خون کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر لاسٹ میں 5th نمبر پہ آتا ہے اسکیمز. یہ کہ مطلب بہت سارے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ویسے لکھتے ہیں کہ بلڈ چاہیے, حالانکہ کا پیشنٹ کو نہیں چاہیے, لیکن ان کا اس میں فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کے ہاسپٹل کا بلڈ بینک سیل ہو جاتا ہے, ان کی انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے, تو ان کو پیسے ملتے ہیں اس وجہ سے. تو یہ 2 قسم کی چیزیں ہوگی, ایک ڈونیشن کو 0.6% سے 3% پہ لے کے جانا ہے, اور دوسرا جو ہے اس پرابلمس کو روک تھام کرنا ہے. ابھی اس دونوں کے درمیان جو ہے کچھ چیزیں وہ بھی پرابلمس ہے. تو وہ یہ ہے کہ ایک آپ لوگوں نے ہمیشہ سے سنا ہوگا کہ ایک بلڈ بینک جو ہے تقریباً 3 زندگیاں بچا سکتی ہے. یہ کال ہے, سوری میٹنگ کی. تو تقریباً 3 زندگیاں بچا سکتی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ سارے ڈاکٹرز جو ہے وہ پورے کے پورا جو بلڈ ہے وہ ٹرانسفیوز کر رہا ہے اور اس کو کمپوننٹ میں تقسیم نہیں کر رہا. تو اس میں ہم اویئرنیس ڈاکٹرز کو اویئر کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک بندے کا جو بلڈ ہے ایک ہی بندے کو لگا رہے ہو تو اس کو 2 نقصان آتے ہیں. ایک یہ, فار ایگزامپل اگر اس کو صرف پلیٹلیٹس چاہیے اور آپ اس کو RBC بھی لگا رہے ہو اور باقی چیزیں بھی لگا رہے ہو, تو وہ ساری چیزیں امبیلنس ہو جاتی ہے, اور یہ اس کے باڈی پہ اور اس کے ہارٹ پہ الٹا بوجھ بن جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے بلڈ کو ضائع کیا, تو ایک یہ ہو گیا. صحیح ہے, ڈاکٹر کی طرف سے مسئلے ہے وہ فل بلڈ پرسکرائب کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمیشہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فریش بلڈ لے آؤ. یہ وجہ اس لیے فریش بلڈ جو ہے یہ کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ اس لیے کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ بہت سارے جو پرائیویٹ بلڈ بینکس ہے وہاں پہ اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے ڈونر کو بلیڈ کراتے تھے, پھر ان کو اپنے پاس رکھتے تھے, اس پہ ڈیٹ نہیں لکھتے تھے, تو 2 مہینے ہو جاتے تھے, 3 مہینے ہو جاتے تھے, پھر واپس لے کے آتے تھے. جس دن ضرورت پڑتی ہے ہاسپٹل میں تو وہ اس میں 15-20 دنوں والا ڈیٹ لگا کر واپس بھیج دیتے تھے. تو اس سے ریئیکشن ہونا شروع ہو گئی اور بہت سارے پیشنٹ جو ہے مر گئے. تو اس سے کیا ہو گیا کہ وہ جب مرنے لگے تو ڈاکٹر نے اپنا کانسیپٹ ہی چینج کیا, اور وہ ابھی کہتے ہیں کہ فریش بلڈ لے. تو فریش بلڈ جب آپ منگواتے ہو تو اس سے ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ بلڈ بینک میں جو بلڈ پڑا ہوتا ہے وہ پھر ضائع ہونے لگتا ہے, اس کو پھر 35 days بعد جو ہے ڈسکارڈ کرنا پڑتا ہے. تو یہ مسئلہ ہو گیا. تو فریش بلڈ ورسز اولڈ بلڈ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. پھر ٹرانسپورٹیشن کے مسئلے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹرانسپورٹیشن کے مسئلے. پھر اسٹوریج کے مسئلے ہے کہ مطلب ہمارے بلڈ بینکس میں وہ سارا نظام اویلیبل نہیں ہے جو کہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے کہ اس کو ہم صحیح انداز میں رکھ سکے. اور پھر جو ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سٹیز اور گاؤں کے جو علاقے وہ صحیح ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے, فار ایگزامپل پشاور ڈینس ایریا ہے, لیکن یہاں پہ پیشنٹ کہاں سے آتے ہیں؟ ایبٹ آباد سے وہاں پہ آتے ہیں, سوات سے وہاں پہ آتے ہیں, مردان سے وہاں پہ آتے ہیں. تو ان سارے علاقوں سے جو ہے لوگ جو ہے پیشنٹ وہاں پہ پشاور آتے ہیں, لیکن بلڈ کون پرووائڈ کریں گے؟ جو لوگ پشاور میں رہتے ہیں. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ پشاور میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ان تمام کے تمام لوگوں کو بلڈ پرووائڈ کرے جو کہ ساری KPK سے آ رہی ہے. تو اس کے لیے اس چیز کی اویئرنیس ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنے علاقوں بھی کر سکتے ہو کہ جو بندہ ہاسپٹل جانا چاہے وہ اس اپنے پاس ایسے اٹینڈنٹ کو لے کے جائے جو کہ اس کے ساتھ سیم بلڈ گروپ ہو, تاکہ وہ پھر اس کو ڈونیٹ کر سکے. تو یہ کچھ پرابلم ہے, اس پہ میں نے کافی چیزیں اور بھی اپلوڈ کیا, آپ لوگ آہستہ آہستہ اس کو سیکھ سکتے ہیں. یہ سارا ہم نے اس پہ کافی ریسرچ کیا ہوا ہے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ
پاکستان میں ایسا ریسرچ اویلیبل نہیں ہے کہ جو بالکل اتھینٹک ہو. ایک جو اس فیلڈ کے ٹھیکیدار ہے کوئی آپ کو کہے گا کہ پر ڈے حساب جو ہے 4700 جو ہے بیگ چاہیے, کوئی کہے گا کہ نہیں مہینے میں 15 لاکھ چاہیے, کوئی کہے گا کہ نہیں مہینے میں سال میں 30 لاکھ چاہیے. تو وہ ایگزیکٹ فگر ابھی تک آیا نہیں ہے, ہر بندے کا ایک الگ ریسرچ ہے. تو اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہو کہ ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے اور پھر ہم آگے کتنا بڑھیں گے. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں اندر بہت ٹرانسپیرنسی ایشوز ہے. فار ایگزامپل اگر مجھے یہ پتا چلے کہ ایوریج ایچ ایم سی کے 20 ڈونر وہاں پہ ضرورت ہے یا 100 ڈونر ضرورت ہے, 200 ڈونرز ہے, اور اس کے لیے میں ایک پلان بناؤں کہ یہاں پہ ڈیلی کے بیس پہ 200 ڈونر آ جائے, تو پھر درمیان میں جو لوگ اس میں ایشوز بناتے ہیں, جو کہ بلڈ سیل آؤٹ کرتے ہیں, جو کہ اپنے رشتے داروں کو بلڈ دیتے ہیں سپو, تو وہ لوگ جو ہے پکڑے جائیں گے. تو اس لیے اس پہ وہ ریسرچ نہیں کرنے دیتے. تو یہ ایک بھی ایشو ہے, لیکن اس پہ آہستہ آہستہ ہم کام کر رہے ہیں مختلف لیول پہ, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ بھی ہم آپ لوگوں سے سیکھیں گے, آپ کو ہم سکھائیں گے کہ اس پہ ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. ابھی آتے ہیں آپ لوگوں کے چیپٹر پہ کہ جو ریحان بھائی نے بولا ہوا تھا کہ ہم وہاں پہ چیپٹر کھلوانا چاہتے ہیں. پہلے ہم اس طرح کرتے تھے کہ ہر کوئی چیپٹر جب کھلوانا چاہتا تھا تو ہم ان کو اجازت دے دیتے, چاہے وہ تحصیل چیپٹر ہو, چاہے وہ ڈسٹرکٹ چیپٹر ہو, چاہے وہ انسٹیٹیوشن چیپٹر ہو. پھر مسئلہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ آ جاتے تھے, چیپٹر کھول دیتے تھے, پھر وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ بعد میں وہ انیکٹیو ہوتے تھے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جو بھی بندہ ہمیں جوائن کرے وہ آل دا ٹائم ایکٹیو ہو, لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر بندہ جو جوائن کرے وہ ایز اے ممبر جوائن کرے, ایز اے سوسائٹی جوائن کرے, ایٹ لیسٹ 5% ٹائم وہ جو ہے وہ اس کام کو ضرور دے دے. اس طرح نہیں کہ مطلب اسے برائے نام ہمارا بیج لگائے, ہمارا جو ہے کارڈ لے لے اور اس کو شو کرے کہ میں اس کا ممبر ہوں. کیونکہ ہم اس کی ہمیں بہت ساری ابھی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے کہ ہم چیپٹر کھلوانا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں ہونے دیتے. ان کے لیے ہم نے 5 کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں جو کہ ریحان بھائی کے ساتھ ہم نے شیئر بھی کی تھی. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مطلب وہ ایک بندہ ریکویسٹ کرتا ہے, پھر اس کو ہم وہ کانٹینٹ دیتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں کو یہ بتاؤ. دوسرا کام یہ ہو جاتا ہے کہ ان کا میٹنگ ہو جاتا ہے, تو آپ لوگوں کا میٹنگ بھی ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے اویئرنیس ریلیٹڈ, وہ آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہو. آپ لوگ ویڈیوز بنوا سکتے ہو, کارڈ شو کر سکتے ہو, اویئرنیس کارنر میٹنگ ہماری بہت سارے وہ ہے ایکٹیویٹیز ہے اویئرنیس کے, آپ لوگ اس میں کریٹو کوئی بھی کام کر سکتے ہو. اور فورتھ ہے کہ پھر آپ کے پاس کوئی ڈونر کیسز آئیں گے تو آپ لوگوں نے اس کو لیڈ کرنا ہے. لیڈ کرنا پھر ریحان بھائی بھی آپ کو سکھا دے گا, میں بھی سکھا دوں گا کہ لیڈ کرنا کیا ہوتا ہے. لیڈ کرنا یہ ہوتا ہے کہ کیس آ جاتا ہے تو اس کو پھر پہلے ہم کال کرتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں کہ کیس ہے بھی یا نہیں, پرانا میسج ہے اور کیوں ضرورت ہے, اٹینڈنٹ اپنا بلڈ کیوں ڈونیٹ نہیں کرتا. اس طرح ہم نے کوسچنئر بنائے. جب وہ کنفرم ہو جاتے ہیں تو باقی سب ممبرز ہیلپ کرتے ہیں کہ ان کو ہم ڈونر پرووائڈ کریں, تو اس کو لیڈنگ بولتے ہیں. سمپل سی بات ہے. تو یہ کرتے ہیں, تو یہ جب 4 چیزیں ہو جائے تو پھر یہ جو چیپٹر ہوتا ہے یہ آفیشیلی رجسٹر ہو جاتا ہے. جب یہ آفیشیلی رجسٹر ہو جاتا ہے تو اس کا جو ممبر ہوتا ہے اس کا پورا حق ہوتا ہے پوری بلڈ چین پہ. وہ کسی بھی چیز کو سوال کر سکتا ہے, وہ کسی بھی پوزیشن کے لیے آ سکتا ہے, وہ ایکول ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ کام کسی چیپٹر نے نہیں کیے تو پھر ایلیجیبل نہیں ہوتا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں, اور اس جذبے کے تحت ہم نے بلڈ چین کو ڈیزائن اس طرح کیا ہوا ہے کہ اس میں ہم نے پروفیشنلزم کوالٹی پہ زیادہ فوکس کیا بنسبت یہ کہ ہم نمبر پہ فوکس کریں. اور اس پہ ہم نے اس پہ فوکس کیا کہ اس میں ہم انٹرٹینمنٹ بھی شامل کریں, اس پہ ہم لیڈرشپ سکلز بھی سکھائے, اور اس میں ہم کوشش کریں کہ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ سارے پاکستان میں ان کے دوست بھی بن جائے, ان کی نیٹ ورکنگ بھی ہو جائے, اور ان کو جب وہ اویلیبل نہ ہو, وہ فری نہ ہو, بزی ہو, تو ان کو باقی جو لوگ ہیں ان کو کور بھی دے دے. تو ہم نے اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. ہر بندہ اپنی حیثیت سے اپنی سکلز کے مطابق جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, اور ہر بندہ اس سے سیکھ بھی سکتا ہے. تو یہ تقریباً میں نے آپ لوگوں کو 20 منٹ میں ساری چیزیں سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے بعد آپ جو بھی کوشچن پوچھنا چاہیں تو پھر میں اویلیبل ہوں. ریحان بھائی میری آواز آ گئی اور آپ لوگوں کو میرے خیال میں سمجھ آ چکا ہوگا. تو آپ ایک ایک بندے کا ابھی نام لے لیں کہ وہ کیا کیا اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہتا ہے اس میں, یا اس سے ریلیٹڈ یا اس کے علاوہ, تو پھر ہم اس کو آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
ریحان بھائی آپ کی جو مائک ہے یہ میوٹ ہے, تو اگر آپ کا سر اس کے بارے میں کوئی کویشچن. ایکسکیوز می سر, ابھی کنیکٹ ہوا واپس, وائی فائی کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوا تھا. صحیح, میں باقی لوگوں کی طرف چلتا ہوں, پھر آپ کی طرف بھی آ جاتا ہوں. یہ ایک بندہ ہے, اس نے اپنا نام انانیمس رکھا ہوا ہے, تو ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں یا بلڈ چین کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو اس کے, یا اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو یا کچھ سبسٹریکٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. انانیمس جن کا نام ہے, تو یہ کویشچن ان کے لیے تھا. اگر وہ نہیں سن رہا یا کوئی ایشو ہے تو پھر ہم دوسرے پارٹیسپینٹ کی طرف بڑھتے ہیں. میرے خیال میں ان کا جو مائک ہے وہ میوٹ ہے, تو ہم ابھی ان میوٹ ہو گئے. آواز تو نہیں آ رہی ہے, ان میوٹ ہے لیکن. میرے خیال میں ان کی نیٹ کا کوئی ایشو ہے, تو ان کو بعد میں دوبارہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کی آواز کسی اور کو بھی نہیں آ رہی. علی رحمان کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر بعد میں آخر میں انانیمس کی طرف دوبارہ آئیں گے. علی رحمان بھائی, اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے یا اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو یا کچھ سبٹریکٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنا مائک جو ہے ان میوٹ کر کے بول سکتے ہو. علی رحمان بھائی. جی سر, ابھی تک تو کوئی کوشچن وغیرہ نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا, اور کوشچن بھی نہیں ہے اور کوئی ایڈ بھی نہیں کر سکتا ابھی اسی وقت. صحیح ہو گیا, تھینک یو. آپ خیر ہے, آپ میرا نمبر سیو کر سکتے ہیں سارے لوگ, اور جو بھی کویشچن ہے آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں, ریحان بھائی سے بھی پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ پشاور ٹیم والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. دنیا دار کی طرف پھر بڑھیں گے. دنیا دار, اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو یا کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہے, آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم محمد حیات کی طرف بڑھیں گے. دنیا دار اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو. اگر آپ لوگ نہیں پوچھے تو پھر میں پوچھوں گا. دنیا دار میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر میں دنیا دار ہوں, کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, 3rd سیمسٹر BS نرسنگ. اور اچھا, میرا کوشچن یہ ہے کہ جو جس میں نے کلینکل کلاس لی ہے تو وہاں پہ ایک پیشنٹ تھا تھیلیسیمیا کا, وہ رجسٹر نہیں تھا. جو رجسٹر ہوتے ہیں ان کو بلڈ آسانی سے ملتے ہیں, جو رجسٹر نہیں ہوتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ اس کا یہ ہے کہ رجسٹر ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ لوکل ہے یا مطلب کے پی کے کا ہے اور وہ آ سکتے ہیں, وہاں پہ آ سکتے ہیں, تو ان کو رجسٹر کرنا چاہیے خود کو, اور رجسٹریشن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آسانی سے ہو جاتا ہے. HMC میں بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ پشاور میں فاطمہ فاؤنڈیشن ہے, حمزہ فاؤنڈیشن ہے, وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی ہاسپٹل ہے گورنمنٹ کے, وہاں پہ جس بچے کی بھی HB7 سے ڈراپ کر جائے, چاہے وہ تیلیسیمیا کا ہو چاہے جو بھی ہو, اور وہ رجسٹر بھی نہ ہو, تو وہ PD کی پرچی لے کر پیڈز وارڈ میں خود کو دکھائے, ان کو ٹیمپرری ایڈمیشن دے دیں گے, اور اس کو ٹرانسفیوژن جو ہے ہو جائے گی, اس کے بعد ان کو ڈسچارج کر دی جائے گی. تو بس یہی چیز ہے کہ مطلب اس کے لیے کرائٹیریا HB لیول ہے, تو اگر اس کا HB لیول وہاں پہ ڈراپ کر گئے تو اس کے لیے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رجسٹر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ, اور دوسرا یہ کہ رجسٹریشن اتنا مشکل کام نہیں ہے, آسانی سے ہو جاتا ہے. میرے خیال میں آپ کا جو کویشچن ہے یہ آنسر ہو چکا ہے. اگر آپ کو کوئی اور کویشچن ہے تو آپ پھر پوچھ سکتے ہیں. ابھی ہم محمد حیات کی طرف بڑھیں گے. محمد حیات بھائی, اگر آپ کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہو یا کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو یا کچھ ہمیں گائیڈ کرنا چاہتے ہو, اور اس کے بعد پھر ہم محمد سہیل کی طرف بڑھیں گے. جی محمد. جی تھینک یو سر. سر بہت ہی اچھا انٹروڈیوسنگ تھا سر, ہمیں بہت کچھ سمجھ آ گیا اس کے بارے میں.